حي على الفلاح. لہٰذا کہا پبلک کے بیچ میں لے کے لگاؤ، سارے لوگ، کوئی گھر نہیں جائے گا، بھگوان کا معاملہ. لہٰذا سب لوگوں کو پبلک کے بیچ میں. اب یہاں ڈیرنگ کا انتظام، چلو بلائیں تم کو، کہاں کیا ہوا؟ تو وہاں پہ بھی انجوائے کیے ہوں گے. لے کر کے آئے مندر میں گھسا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے جان کا انجان مت بنو، ارے بہت برا ہوا. کہا کس نے کیا؟ کہا کس نے کیا ہے؟ میرے حساب سے اس بڑے نے کیا ہے، یہی کیا ہوگا. آئیے دیکھو کلہاڑا بھی اس کے ہاتھ میں، اسی کو غصہ آیا ہوگا، چھوٹے کو پیٹ پاٹ کے رکھ دیا ہوگا. سب لوگ کہے شرما گئے، سر جھکا دیے، بولے کہ ابراہیم مذاق مت کرو. کہنے مذاق نہیں، میں تو سیریس بول رہا ہوں. کہا دیکھو تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، تو یہ توڑ کیسے سکتا ہے؟ یہی بات، یہی موقع کے تلاش میں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے پوری ایکٹیویٹیز کا مقصد کیا تھا کہ یہاں تک لانا، اب منہ سے، اس کے منہ سے نکلوانا وہ بات جو میں ڈیلی بولتا ہوں. جیسے بولے کہ ابراہیم تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، تو پھر یہ ایسی حرکت کیسے کر سکتے؟ تب انہوں نے کہا تو لماذا تعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم، تو تم مان لو کہ مت ماری گئی ہے، تم لوگ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان کر سکتے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم لوگوں پر اور تمہارے عقل پر، تم پر بھی جس کی عبادت کرتے اس پر. افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تم لوگوں کو؟ یہاں تک بات سمجھانی پڑی، تم کو توڑ کر کے بتانا پڑا کہ اس کی بے بسی کیا ہے، اس کے اندر کچھ طاقت رہتی تو ہمارا جو ہے کچھ نہیں کرتا. یہ میں اکیلا تھا، یہ سب تھے، کیا کر لیا میرے؟ یہ بڑا دیکھ رہا تھا. کسی بھی بڑے کو اس کے سامنے اس کے بچے کو مارا جائے تو ڈیفینس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس سارے بچوں کو توڑ تاڑ کے رکھ دیا، کہاں آیا ڈیفینس کرنے؟ یہ خاک تمہارے ڈیفینس کرے گا. آپ تو سب لاجواب ہو گئے. لیکن پھر لوگوں نے کہا بھائی اتنا تقریر سنیں گے تو پھر ہو گیا. کہا نہیں، بھگوان کی کون مدد کرتا ہے، ہم مدد کریں. کہا نہیں، پھر بکواس بند، اس لڑکے کو نشان عبرت بنا دو. کیا کرو؟ اس کو آگ میں جلا دو زندہ. اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہر آدمی کا انوالومنٹ ہونا چاہیے. ہر آدمی لکڑی جمع کرے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت مرد ہو. ایک بڑی سی دیوار کے طرح گراؤنڈ بنایا جائے اور اس میں ہر آدمی لکڑی فیول جو ہے ڈالے، اور اس کے بعد جو ہے آگ لگائی جائے، اور آگ اتنا لگائے کہ ایک دم شعلے جوالا ہو. اور پھر اس کے بعد ابراہیم کو اس میں جھونک دیا گیا. تو ایسے ہی کیا گیا. لیکن یہ چودھری لوگوں کا جو پورا اندر سے پلاننگ کیا تھی کہ آزر کا بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، اس کی پلاننگ یہ تھی کہ آگ کو اتنا دہکاؤ کہ وہ خوف کا ایک سمبل بن جائے. خوف کا سمبل بن جائے تو قریب جب ہم لے جائیں نا تو آگ کی دہشت سے ابراہیم دہشت زدہ ہو جائے اور جان بچانے کے لیے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو. اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ ایک تو اس سے وعدہ وعید لے لیں گے کہ دوبارہ نہیں حرکت ہونی چاہیے، اور پھر اس طرح ایک خوبصورت نوجوان، ٹیلنٹڈ نوجوان کو ہم مارنے سے بچ جائیں گے. ہے تو اپنے خاندان کا، اپنے ایریا کا. تو ان کو مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس نے خوب کئی مہینے تک آگے دہکا رہے ہیں کہ آج معافی مانگ لے گا، کل معافی مانگ لے گا. کیونکہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں تو 2 دن چلتے ہیں، 4 دن چلتے ہیں، 10 دن چلتے ہیں. جیسے رمضان آتا ہے تو پہلے ہفتے میں کتنے مسجد گنگنا رہی ہوتی ہے، اور پھر 15 سے رمضان کو پھر سرد پڑ جاتا ہے، پھر وہی مصلی جو پہلے سے تھے، اور پھر آخر میں الوداع جمعہ کو کوئی روک سکتا کیا؟ یہ جذبات میں آ جاتے ہیں. اور پھر یہ چاند رات کے فجر ہی میں ساری لوگ کو گائے. تو اس طرح سے سوچے کہ جو ہے خوب دہکاؤ تاکہ اس میں ٹائم پاس کرو، تاکہ اگر یہ جنونی جذبہ ہو تو ایسے ہی سد پڑ جائے گا. لیکن یہ آگ دہکا رہے تھے، ان کا ایمان دہک رہا تھا. اور یہ اپنے حساب سے چال چل رہے تھے کہ ساری پبلک کے سامنے ان کو معافی منگوائیں گے تاکہ سارے لوگوں کے لیے کان پھر بجائیں گے، کان کھول کر کے سن لو، دوبارہ اگر کوئی ایسی حرکت کیا تو ان کو تو میں معاف کرتا ہوں، لیکن دوبارہ کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو ساری پبلک کو جمع کیا گیا. جیسے فرعون نے موسیٰ سے مقابلہ کے لیے پوری پبلک کو جمع کیا تھا، لیکن اس میں ہار گیا.
تو اب اس کے لیے کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیڑی اڑی میں باندھ دیے دم لائے دم. آپ سوچیں لے جا رہے ہیں چلو، آپ سوچیں اب معافی مانگے گا تب معافی مانگے گا. کیا کہتے ابراہیم؟ ہاں چلو اب معافی مانگا تھا. دم آگ کے پاس رہے، اتنے آگ شدت کے ساتھ تھی کہ قریب بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ ایک جھولا میں ان کو بیٹھایا ہے منجنیت میں، تاکہ ان کو آرام سے ایسے سے ہلا کر کے ایک دم پھینک دیا جائے آگ میں، بیچ میں گرے جا کے. ورنہ کوئی قریب میں لے جا کے کہیں پکڑ کر کے ایک دو آدمی کو لے جائے ساتھ میں تو کوئی ڈر رہا تھا. ایک دم جھولا میں بٹھا دیا، ہاتھ پاؤں باندھ ان کر کے اب منجنی آپ سوچا کہ جھولاؤ کہ اب معافی مانگ لے، اب معافی مانگ. سب لوگ چہرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ تو آرام سے کوئی مسئلہ ہے. اور لیے دم اٹھا پھینک. اور وہی نقشہ ہوا جو علامہ اقبال نے کھینچا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام. کود گئے تو سب لوگ تو اس معاملے میں تو ناکام ہو گیا کہ ہم بچانا چاہتے تھے، بچایا نہیں، لیکن کم سے کم جان تو چھٹی. لہٰذا سب لوگ آپس میں افسوس کرنے لگے، کتنا اچھا نوجوان تھا، اگر جذباتی نہیں ہوتا، مصلحت سے کام لیتا تو بچ جاتا، ایک مرتبہ بول دیتا معافی مانگتے غلطی ہو گئی معاف کر دیتے. سب لوگ جو ہے ان کے لیے جو ہے رحم کا جو ہے بات کر رہے تھے، اچھا تھا کس کے ہاتھ سے چڑھ گیا پتہ نہیں کیسے ہو گیا. لیکن سب لوگ ہاتھ جھاڑ کر افسوس کر کے جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نکلے دم. ارے یہ کیا موسیٰ کہا جس کو خدا رکھے اسے کون چکے. اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو آرڈر دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ہم نے آرڈر دیا ہے آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. یعنی اتنا ہی کول ہونا جتنا میں اس کو اچھا لگے، اتنا زیادہ کول نہ ہو جانا کہ میرا بندہ کول سے پریشان ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کا خود اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے لائف میں جتنا اس آگ میں مزہ آیا نا کبھی مزہ نہیں آیا، کیونکہ ایک دم ٹمپریچر جو سالڈ تھا. اب یہاں پر جو ہے وہ تو الٹا پڑ گیا معاملہ، اور لوط علیہ السلام اس میں سے نکل کر کے ایمان لے آئے. بھتیجا تھے وہ، بولے نہیں یہ تو ایک آدمی تو کم سے کم ایمان لایا. تو اب یہ ہے کہ سارے سردار وغیرہ کے ڈر سے تو کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن دل میں تو سب لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیم ہی ٹھیک ہے. اب بھائی انہی کے ساتھ خدا ہے، ہمارا بت تو کوئی کام کا نہیں، اپنا ڈیفینس نہیں کر پاتا، ان کا خدا تو کم سے کم آگ میں بچایا ان کو، آگ کو گلے گلزار کر دیا. تو ان کا خدا زیادہ پاورفل ہے، ہمارا بت وغیرہ تو کوئی کام کا نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ ان کی شادی بھی کر دی بیچ میں، کہ یہ نوجوان لڑکا ہے، کنوارا ہے، کوئی کام وم نہیں ہے، تو دین کا جنون سوار ہے. جب اس کے شادی کر دیں گے چولہا چکا کا جو ہے ذمہ داری آئے گی تو ایسے جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، ایسے اقامت دین کا نام لینا بھول جائے گا، دعوت دین سے کام چلا گیا پھر، یا اصلاح ہی کرنا شروع کر دے گا. لہذا سارا جو ان کی کزن تھی ان سے شادی کر دی. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے اتنے اٹریکٹیو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ان کا ساتھ دیا کہ بیوی جو کنوینس ہو گئی. اب بیوی جو ان پر ایمان لے آئی تو اب تو وہ جو ہے مشن کے ساتھ ہی ہو گئی. اب بیوی کے اگر سپورٹ حاصل ہو جاتا اب اس بندے کو کوئی روک سکتا ہے کیا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے گھر کا سپورٹ دے دیا، ورنہ تو اندر سے بھی جو ہے مخالفت تھی، باہر سے بھی مخالفت تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اندر کا ایک سپورٹ دے دیا، بیوی جو ہے کنسول کرتی تھی، ایک بھتیجا بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا جو ان کا دست و بازو بنا. اب جو ہے والے جو ہے کہ بھائی ہم تم سے باز آتے ہیں. اب یہ لڑکا جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے، لہذا نمرود کو جو ہے انفارم کیے کہ دیکھو بھائی ہمارے ایریا میں ایک لڑکا جو ہے تمہاری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ ہر چیز کو غلط بولتا ہے، بت پرستی کو غلط بولتا ہے، ستارہ پرستی کو غلط بولتا ہے، آبا پرستی کو غلط بولتا ہے. ہم لوگ اس کو بہت سنبھالے، بہت کچھ کیا، بائیکاٹ کیے، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیے، لیکن وہ جو ہے آگ سے بھی نکل آیا ہے. تو آپ دیکھ لو تم سنبھالو، کیونکہ یہ بڑا کرمنل ہے، اور ورنہ تمہارے جو ہے لٹیا گول کر دے گا، کیونکہ لوگ اس کے متاثر ہو رہے ہیں. سائلنٹ میجورٹی کے جو ہے سمپتھی اس کے طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے، بس ڈر سے لوگ بول نہیں رہے ہیں. جیسے موقع ملے گا یہ جو ہے راگ جو چنگاری بن جائے گی، چنگاری جو شعلہ بن جائے گا. تو نمرود کا کون ہے بھیڑو؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ ہر آدمی اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں تو شیر ہوتا ہی ہے، بادشاہ کے دربار میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکتے کیا؟ وہاں پر تو اچھے اچھے قائد جو ہے سودا کر کے آ جاتے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو سب سے تو تم لڑ گئے،
نمرود کے سامنے حق بات بول دو گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا. نمرود نے کہا بھیجو ہمارے یہاں دربار میں. اب دربار میں پیشی ہوئی ہے تو نمرود کا جو جاہو جلال تھا پہلے زمانے میں بادشاہ کا، آج کا بھی بادشاہ ویسے ہی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہے، اس کے شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا جب ابراہیم علیہ السلام ڈیرنگ کے ساتھ پہنچے اس کے دربار میں تو اس نے پوچھا کہ یہ تمہارا رب کون ہے؟ کون رب کی بات کر رہے ہو؟ رب تو سب لوگ ہم کو مانتے ہیں، سیاسی لحاظ سے میں رب ہوں، بقیہ جو ہے کچھ لوگ عبادت کے حساب سے پوجا پاٹ کرتے ہیں، کون ہے رب تمہارا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو آرگو بھی بہت اچھا آتا تھا. انہوں نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، جلانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، زندہ بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، میرا رب. نمرود نے کہا بس کیا مطلب، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لاؤ رے 2 قیدی کو لاؤ، ایک کو کہا اس کا گردن اڑا دو، ایک کو کہا جاؤ انجوائے کرو. کہا دیکھو اس کو میں مار دیا، اس کو چھوڑ دیا، جس پہ کل پھانسی ہونے والی تھی اس کو فری کر دیا، جو بری تھا اس کو گردن اڑا دیا. کہا دیکھو موت حیات تو میرے ہاتھ میں بھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا، ہم لوگ رہتے تو اسی میں 3-5 کرنا شروع کرتے تھے، پورا جو ایسنسی ختم کر لیتے. وہ سمجھ گئے کہ یہ آرگو کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے، لہٰذا فوراً کہا کہ اچھا نیکسٹ کوسچن، ربی الذی، میرا رب وہ ہے یاتی الشمس بالمشرق، جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو دعوے دار ہے رب ہونے کا، اور رب کہتے ہیں وہ جو علی کل شیء قدیر ہو، تو جو ہے کل مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکال کے بتا. تو قرآن کے الفاظ یہ 3 پارے میں سورہ بقرہ میں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ اس کا کیا جواب دوں؟ یہ تو امپاسبل ہے. امپاسبل ہے تو خدا نہیں ہے، خدا کے لیے تو ہر چیز پاسبل ہے. علی کل شیء قدیر ہے، اس کا ڈیفینیشن ہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بکل شیء علیم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کہہ دیتا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نہیں نکال پاتا، تو کل جو مغرب سے نکال کے بتا. لیکن اس کو معلوم تھا، وہ جینیس بھی تھا، بادشاہ جو ہوتا ہے اتنا بیوقوف نہیں ہوتا. اس کو معلوم تھا کہ جو بندہ کا خدا آگ سے جو اس کو زندہ برآمد کیا ہے، اگر یہ دعا کرے گا کل جو مغرب سے نکال دیا تو پھر ہمارے پاس جو ہے کیا جواز رہ جائے گا. لہٰذا رسک نہیں لو، اسی میں بہتر ہے. اگر میں چیلنج کر دیا، اگر دکھا دیا تو جو آگ سے نکل سکتا ہے تو وہ جو ہے سورج کو بھی نکال سکتا ہے، یہ تو کم بڑا ہے. لہٰذا کہا رسک نہیں لیتے، بکواس بات. بکواس کیوں بات؟ بولو، ڈیسائیڈ کرو، ڈیسیزن لو. کہا نہیں دیکھو بیٹا، دیش میں کھاتے پیتے ہو نا تو بہت زیادہ تم کو دین پھراتا رب رب. تھوڑا دیش سے باہر نکل کر کے یہ بات کر کے بتا سکتے کیا مطلب؟ ارے تم کو یہاں پہ باپ دادا کے گھر میں ہمارے ملک میں اناج ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، یہ سب ملتا ہے تو ہمارے خلاف بولتے ہو. کبھی جو ہے عراق سے نکل کے بتاؤ، اب پھر دیکھتے کہ تمہارا رب تم کو بچاتا یا نہیں بچاتا، کھلاتا یا نہیں کھلاتا. باپ کی پراپرٹی پہ سب لوگ ایسے ہی جو ہے دعوت کا کام کرتے ہیں. تھوڑا باہر سے نکل کے بتاؤ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، وطن کی محبت. وطن عزیز ہے یا ہمارے پر بھروسہ ہے. لہٰذا انہوں نے کہا ان ربی سیہدین، میں جاتا ہوں اپنی فیملی کو لے کر کے، اور انشاءاللہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا. اب اس زمانے کی ہجرت ہے، یہ اس زمانے کی ہجرت نہیں ہے. آج بھی ہجرت کریں گے تو اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو ہوٹل تو مل ہی جائے گا، کچھ تو کچھ مل ہی جائے گا. اس زمانے میں ایک فیملی بیوی کو لے کر کے، ایک چھوٹا سا بھتیجا کو لے کر کے آدمی جنگل میں نکل جائے تو ہر جگہ لوٹھی مار ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خدا پہ بھروسہ ہے، وہ مجھے آگ سے نکال سکتا ہے تو مجھے بے وطنی میں جو ہے پناہ بھی دے سکتا ہے. لہذا وہ نکل. اس امتحان میں وطن کی محبت میں بھی وہ. اسی لیے میں کہتا ہوں بچے کو یہ بات بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ جب بھی میرے پاس، آپ کے پاس آیا نہ آئے، میرے پاس اگر یہ آپشن آئے کہ دیش زیادہ عزیز ہے یا دھرم زیادہ عزیز، تو میں ڈپلومیٹک جواب نہیں دوں گا. ڈپلومیسی اس میں کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ سامنے والا بندہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ دونوں میں آپ کا امپورٹنس کس کا ہے. تو دیش زیادہ عزیز ہے، اگر ایک طرف دیش کا تقاضا ہے، ایک طرف دھرم کا تقاضا ہے، تو ہم جو ہے 100 دیش کو قربان کر سکتے ہیں اپنے خدا کے لیے. پوری دنیا چھوڑ سکتے ہیں خدا کے. حق پرستی اصل چیز ہے، وطن پرستی کوئی چیز نہیں. ہاں حق کے دائرے میں وطن پرستی آئے تو
بہت اچھی بات ہے، تم سے پہلے ہم جان دیں گے، لیکن حق کے کوسٹ پر وطن پرستی ہو تو ہم نہیں دیں گے۔ آخری بال پر آخری رن ہو اور ہمارا اپنا ملک کا بیٹسمین ہو، اب وہ جو ہے کٹ بیہائنڈ ہو جائے، میں امپائر ہوں تو میں تو کہوں گا آؤٹ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ورلڈ کپ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہاں دیش کا نقصان ہو جائے۔ ہاں تم حق پرست نہیں ہو، تم کہو گے نہیں آؤٹ نہیں، لیکن ہم تو کہیں گے آؤٹ، چاہے ورلڈ کپ آئے یا نہ آئے، ہم کو اس سے مطلب نہیں، کیونکہ ہم کو جو ایجوکیشن ملی ہے حق پرستی سکھایا گیا، وطن پرستی نہیں سکھایا گیا، تو اس لحاظ سے اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ پھر یہاں سے وہ کہاں گئے؟ فلسطین گئے، شام گئے، شام میں بھی لوگوں کو سمجھاتے رہے، بات نہیں مانے، یہاں تک کہ وہ جو ہے بہت زیادہ 10 منٹ میں انشاءاللہ کمپلیٹ پریشان رہے، یہاں تک کہ تقریباً 80-82 سال کے ہو گئے۔ اب پرابلم یہ تھا ان کو کہ ان کے جو ہے اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، سارہ علیہ السلام سے شادی تو ہو گئی، لیکن اولاد نہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تو کوئی تیار نہیں، ہر جگہ اللہ کی مدد آ رہے ہے، جیت تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ماننا اتنا آسان نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت جو تھے، بادشاہ سلامت ماننے والے کا نوٹس بھی تو لے لیتے، تو بادشاہ کے ڈر سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ اندر اندر پریشان کہ کالا بال سفید ہوتا جا رہا ہے، مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور دونوں طرف سے کوئی جو ہے یہ نہیں ہو رہا، اور چراغ جو ہے توحید کا وہ اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہمارے ساتھ یہ بھی بجھ جائے گا، تو پھر اس توحیدی مشن کا کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا، یا دے کر کے اللہ نے لے لیا، لیکن مانوی اولاد اتنا دے دیا کہ مشن آگے بڑھ گیا، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرابلم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہ کوئی دعوت قبول کر رہا، نہ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا، کہ کم سے کم کوئی نہیں سنے گا، بیٹا تو سنے گا، اپنے بیٹے کو یہ توحیدی مشن دے دیں گے، اب وہ جو ہے چراغ جلاتا رہے گا۔ اب ان کی بے چینی بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اتنے ہی میں انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹرائی کرتے ہیں، چلتے ہیں مصر، تو مصر گئے بیوی کو لے کر، لوط علیہ السلام، کہ یہ جو ہے عراق والے نہیں مانے تو جانے دو، فلسطین اور شام والے نہیں مانے تو ان کو بھی جانے دو، ہو سکتا ہے کہ مصر والے وہاں ٹرائی کرتے، افریقہ کا ملک ہے شمال کا، وہاں گئے تو وہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے، لیکن اسی مصیبت میں سے خیر بھی نکل آیا۔ وہ کیا معاملہ ہوا کہ وہاں کا بادشاہ جو تھا فرعون، اس زمانے میں وہ فرعون نہیں تھا، جو بادشاہ تھا وہ جو ہے وہ غلط نیچر کا آدمی تھا، وہ معاشرے میں جب بھی کوئی حسن والی عورت دکھتی تھی تو اس پہ جو ہے غلط ڈورے ڈالتا تھا۔ اس کو کسی نے دوڑے دوڑے جا کے کہہ دیا کہ بہت خوبصورت کپل آیا ہے تمہارے ایریا میں، کہا بلاؤ اس کو، پکڑ کے لاؤ۔ جیسے اس نے اپنا میسنجر بھیجا کہ پکڑ کے لاؤ ان دونوں کو، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے، اور اسی قوم میں سے ایک آدمی آ کر کے بتا دیا کہ دیکھو بادشاہ یہاں کا بہت کرپٹ ہے اور وہ بہت غلط نیچر کا ہے، ابھی کوئی نہ کوئی آدمی کو بھیجے گا پکڑنے کے لیے، اب کس لیے پکڑ کے بھیجے گا کہ آپ کی بیوی پر غلط ہاتھ ڈالے گا، لیکن بادشاہ کا ایک دستور ہے تو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، اس سے بچ سکتے ہیں۔ کہا کیا؟ بادشاہ آپ کی بیوی سے پوچھے گا کہ تم دونوں کون ہو آپس میں، تو اگر وہ بولے گی کہ میں شوہر بیوی ہوں تو بولے گی کہ اس کی بیوی میری بیوی، چلو میرے بستر پہ آ جاؤ، لیکن اگر وہ بول دے گی کہ یہ جو سامنے والا میرا بھائی ہے تو وہ بھائی بہن کے کم سے کم جو ہے لحاظ کرتا ہے کہ بھائی کے سامنے کسی بہن کو نہ چھیڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات مل گئی، تو انہوں نے جو ہے اپنے سارا بیوی کے کہا کہ جب بادشاہ بلائے گا اکیلے میں تو پوچھے گا کہ تم دونوں کون ہو، تو میرے بارے میں بول دینا کہ ہم لوگ بھائی بہن ہیں، یہ مت بول دینا کہ شوہر بیوی، اور ایسے بھی ہم لوگ کزن ہیں، اور دینی بھائی بہن تو ہیں ہی، کزن تو تھے ہی پہلے سے، بعد میں شادی ہوئی ہے، تو کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوگا ایسے۔ تو اس طرح سے جو ہے پکڑ کے لے گئے، بادشاہ نے ان کو بلایا اپنے دربار میں، اپنے بیڈ روم میں لے گیا، تو فوراً جب پوچھا کون ہے تمہارا، انہوں نے کہا بھائی ہے۔ ارے سچ سچ بولو، میں تو سمجھا شوہر بھی ہو، نہیں بھائی ہم لوگ۔ تو لیکن ایک مرتبہ نیت جب خراب ہو گئی، لیکن اپنا ہی اصول توڑ تاڑ کر کے اس نے ہاتھ بڑھایا سارہ علیہ السلام، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہاتھ بڑھایا تو سارہ علیہ السلام نے کہا کہ 5 منٹ کا موقع دیتے کیا مجھے، آخری خواہش تو سارا آدمی پوری کرنے دیتا، جان سے عزیز مجھے عزت ہی پہ ہاتھ ڈال لو تم، تو آخری خواہش پوری کرنے دو۔ کہا کیا؟ کہا میں کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کر لو۔ تو وہ اپنے حساب سے عبادت کی ہوگی، نماز وغیرہ جو پڑھی ہو 2 رکعت جو بھی پڑھنا ہو،
اسی میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ تو آپ کے دین کے مشن کے تحت جو ہے عراق سے فلسطین سے یہاں آئے ہیں، اور گرچہ ہم اجنبی جگہ پہ پھنس گئے ہیں اور بادشاہ نے نیت خراب کر لی ہے، تو اب اس کے آگے تو کوئی بول بھی نہیں سکتا، کوئی بچا بھی نہیں سکتا، لیکن تو چاہے تو کیوں نہیں بچا سکتا؟ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو چاہے تو یہ بادشاہ کیا ہے؟ یہ دعا کر کے جو ہے وہ بیٹھ گئے اس کے رحم و کرم پر۔ کہا تمہارے ہو گئے آخری کانچ پور؟ کہاں ہو؟ تو پھر اس نے غلط نیت سے جیسے ہاتھ بڑھایا تو ویسے اس کو مرگی کی بیماری آ گئی اور وہ تڑپنے لگا تھا، زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے چلانے لگا کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے۔ سارہ علیہ السلام بھی سوچی کہ جو ہے اگر اس کو نہیں بچاتے ہوں، مر گیا اگر، تو پھر درباری لوگ سوچے گا کہ میں ہی مرڈر کرتی ہوں تو میں جو ہتھے چڑھ جاؤں گی۔ تو اس نے کہا کہ پرومس کرو کہ مجھے تم جو ہے کچھ نہیں ہاتھ لگاؤ گے، مطلب پرومس۔ تو انہوں نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے تاکہ میری جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ تو پرومس کے مطابق ان کو رخصت کر دینا چاہیے، لیکن ہوا کیا؟ پھر اس نے وعدہ خلافی کیا۔ ایک مرتبہ لگ بائی چانس ہو گیا ہوگا، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر مرغی آئی، پھر اس نے تڑپنے لگا، پھر اس نے ریکویسٹ کیا، پھر سارہ علیہ السلام نے وعدہ وعید لے کر کے پھر دعا کر دی، پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے نیت خراب کی، تیسرا مرتبہ اللہ نے پکڑا اس کو، اب پھر تڑپنے لگا، پھر ریکویسٹ کیا۔ سارہ علیہ السلام نے کہا اس بار تو نہیں چھوڑو، کہا نہیں تمہاری یہ لاسٹ ہے بس، کہا دم پرومس پکا، ہاں پکا پرومس۔ اور وہ سوچا ہوگا کہ اس کا کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہے، نیٹ ورک فیل ہی نہیں ہو رہا، ڈائریکٹ دعا کرتی ہے تو لگ جاتا ہے اور ریجیکٹ بھی کرتی ہے تب بھی لگ جاتا ہے۔ فوراً دعا کہ اللہ تعالیٰ ابھی وعدہ کر رہا ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ آدمی اتنا امپریس ہوا کہ بہت سمجھ گیا کہ تو چیزیں دیگر ہے، تو الگ چیز ہے اور تمہارا پہنچ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو بہت متاثر ہوا، پھر ڈرا کہ کہیں بعد میں بددعا وعدہ نہ دے، تو خوش کر کے اس کو ودا کرو۔ تو نوکرانی کے طور پر، خدمت گزار کے طور پر اپنی ایک بیٹی کو دے دیا کہ اس کو قبول کرو میرے طرف سے تحفے کے طور پر، تاکہ میرا ایک احسان یاد رہے تو میرے خلاف تمہاری کوئی بددعا نہ ہو۔ تو وہ لے کر کے نکلی۔ ابراہیم علیہ السلام مجھے خیریت تو ہے، کہاں الحمدللہ خیریت سے ہے، اور یہ جو ہے تحفے میں دیا ہے نا اپنی بیٹی کو، ہاجرہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ گڑبڑ ماحول ہے، یہاں سے نکل لیتے ہیں ورنہ کبھی اس کی نیت خراب ہو جائے۔ اور تو پھر مصر سے واپس آ گئے، لیکن اب ایک جو ہے خادمہ جو ہے ہاجرہ علیہ السلام ان کو مل گئی۔ اب فلسطین آ گئے، رہنے لگے، اب دعوت دے رہے ہیں، کوئی رسپانس ہی نہیں، بنجر زمین تھی ایک دم، لہٰذا اب ان کا کڑھن جو ہے بہت زیادہ تھا کہ میں مر جاؤں گا تو پھر جو ہے توحید کا چراغ گل ہو جائے گا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ کا گن گانے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ کی کبریائی بیان کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بہت زیادہ جب سارہ علیہ السلام اس کو فیل کی تو ان کے دماغ میں بات آ گئی کہ ایسا کیجیے، دیکھیے کہ یہ جو اولاد نہیں ہو رہی ہے نا، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ کمی ہو یا میرے اندر کچھ کمی ہو، بانجھ پن آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، میرے اندر بھی ہو سکتی ہے، تو میں بھی ہو سکتا ہے میرے اندر ہو۔ تو آپشن ابھی موجود کیا ہے کہ یہ جو ہماری خادمہ ہے اس سے آپ نکاح کر لیجیے، تو اگر میرے اندر بانجھ پن ہوگا تو اس سے آپ کو اللہ اولاد دے دے گا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے آپ دینی مشن اس بچے کے حوالے کر دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت سوٹ کیا یہ، تو فوراً ان سے نکاح کر لیے، اور پھر کرنا اللہ تعالیٰ کا یہ کہ 87 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کر دیا، جس بیٹے کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو اب یقینی بات ہے کہ دو گھر ہو گئے، ایک سارہ علیہ السلام کا گھر اور انہی کا بسایا ہوا ایک ہاجرہ علیہ السلام کا گھر، لیکن ادھر جو گود ہرا بھرا ہوا تو فطرت تو نہیں بدل سکتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اب انکلائنیشن ادھر ہی زیادہ ہونے لگا، بار بار جہاں بیٹے کے اب ان کے جو ہے یقینی بات ہے پراپرٹی تو بٹ گئی، ڈیوائڈ ہو گئی آدھے میں، اور پھر انکلائنیشن بھی اب ادھر زیادہ ہونے لگا بچے کی وجہ سے، لہذا یہ سارہ علیہ السلام کو کھلنے لگا، تو اب یہ جو ہے اندر ہی اندر بڑبڑانے لگی تھوڑا سا، تو اب یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ جو ہے جو پیار ہاجرہ کو دے رہی تھی اب نہیں دے پا رہی ہے، اب کچھ فیل کر رہی ہے اندر اندر۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ پائے گا، تو ایسا کرو ابراہیم، یہ بچے کو لو، ماں کو لو، اور ساؤتھ کی طرف، ڈاؤن کی طرف، جنوب کی طرف چلنا شروع کرو، اور جہاں پہ میں کہوں گا رک جاؤ وہیں پہ رک جانا، اور اب میں تمہارا ایک اور امتحان ہارڈ لوں گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بچے جو تم برسوں تک جو ہے رو رو کر کے دعائیں مانگے ہو، انہوں نے شکریانہ کے طور پہ جو کلمات کے معلوم ہیں،
الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس خدا کا جس نے بڑھاپے کے عالم میں بیٹا عطا کیا۔ تو یہ بڑھاپے کا حالت میں دعا مانگ مانگ کر کے جو مانگے ہو، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بچے کی محبت تمہارے دل میں ہے یا ہماری محبت، یہ امتحان لوں گا میں۔ لہذا میرے بھروسے پر وادی غیر ذی زرع دہشت بیاباں بنجر زمین میں چھوڑ کے آؤ، ہے کانفیڈنس ہمارے اوپر؟ بچے کی دوری برداشت کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ریڈی ہیں ہم، لہذا لیے بچے کو، فیملی کو، چل دیے۔ اب کتنا لمبا سفر ہے، شام سے لے کر کے سعودی مکہ تک چلتے رہے، بیوی کا رک جاتے، بس آیا کیا نہیں، چلتے رہو۔ کئی دنوں کے مسافت کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ دونوں طرف پہاڑی ہے، بیچ میں وادی ہے، ایک درخت ہے، وہاں پہ بیٹھا دیے، ایک مشکیزہ پانی دیے اور کچھ تھیلا میں کھجور دیے، اور فوراً بیک ٹو پیویلین واپس۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں رسپانس۔ ارے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی رسپانس نہیں۔ بولے کہ ارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا یہ؟ کہاں؟ لیکن بیوی بھی کن کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا کرے گا۔ تب انہوں نے دور جا کر کے جب نظر سے اوجھل ہو گئے تو دعا کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وادی غیر ذی زرع میں ہم نے اپنے فیملی کے ایک برانچ کو یہاں بسایا ہوں تیرے مقدس گھر کے پاس، تو اس کا نگہ بان۔ آپ پھر چلے گئے۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ مشکیزہ کا پانی کتنا دن چلے گا، تھیلا کا کھجور کتنا دن چلے گا، ہفتہ 10 روز میں ختم ہو گیا۔ لہذا ماں کچھ کھا نہیں رہی تھی تو اس کے چھاتی میں دودھ نہیں، اب بچہ دودھ کے لیے بلکنے لگا، تو آپ پانی پیے گی تبھی تو دودھ ہوگا۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ کبھی صفا پہ چڑھ جاتی تھی، کبھی مروہ پہ چڑھ جاتی تھی۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے امت کو توکل علی اللہ کی زبردست تعلیم کہ توکل کسے کہتے ہیں، کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، خدا پہ بھروسہ کر کے، اس کو توکل نہیں کہتے، اس کو کاہلی کہتے ہیں۔ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر ڈالو، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اس کو توکل کرو۔ لہذا ایک عورت ذات جس کی کچھ روز پہلے جو ڈیلیوری ہوئی ہے، شیرخوار بچہ ہے، اب وہ اپنے بچے کے پانی کے تلاش کے لیے 7 مرتبہ صفا مروہ پہ چڑھی ہے۔ اچھے مرد کو 2 مرتبہ چڑھا دیجیے تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ حاجی لوگ جو دوڑتے ہیں تو کتنا ہانپتے رہتے ہیں، جبکہ پہاڑ نہیں ہے، ابھی تو پہاڑ کو کاٹ کے برابر کر دیا گیا، وہ تو پہاڑ پہ چڑھ جاتی۔ پہاڑ پہ کس لیے چڑھتی تھی؟ تاکہ بلندی پہ چڑھ کر کے اس سائڈ کے بھی لوگوں کو دیکھے کہ کوئی قافلہ جا رہا ہوگا تو اس سے ریکویسٹ کریں گے بھائی 2 گھونٹ پانی دے دو، بچہ پی لے، حلق میں اتار دیں۔ اور دیکھتے تھے ادھر کوئی نہیں ہے، تا حد نگاہ بیاباں ریگستان، پھر ڈر ہوتا تھا کہ بچہ کہیں دم نہ توڑ دیا ہو، دوڑی ہوئی آتی تھی، بچے کو دیکھتی تھی نہیں ابھی تو زندہ ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرو، تو پھر مروہ پہ چڑھ جاتی تھی۔ پھر وہاں دیکھتے تھے، اندیشہ ہوتا تھا کہ بچہ کہیں دم نہ توڑ دیا، پھر آگے نہیں بچہ زندہ ہے تو کچھ نہ کچھ کرو، بیٹھنے سے آنسو بہانے سے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، لہٰذا دوڑتے ہوئے پھر چڑھ جاتی تھی۔ اس طرح سے 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ پھر 7ویں مرتبہ مروہ پر سے جب آئی ہے تب دیکھی ہے کہ وہاں پر اس کے قدم کے نیچے سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ جو ہے اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی یاد ہم قیامت تک تازہ رکھیں۔ اور اس کے لیے کہا کہ سارے حاجی اور عمرہ کرنے والے، یہ عمرہ کرنے والے بھی حاجی ہی ہوتے ہیں، عمرہ کو حج اصغر بولتے ہیں، حج کو حج اکبر بولتے ہیں۔ سارے حاجی کو میں حج ہی قبول نہیں کروں گا، عمرہ قبول نہیں کروں گا جب تک حضرت ہاجرہ کی کاپی کر کے دوڑے گا نہیں۔ سب کو دوڑا دوں گا، چاہے امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو۔ اگر حضرت ہاجرہ کو آج وہیں پہ دفن ہیں 10 منٹ کے لیے زندہ کر دے حج کے ایام میں، اور دکھا دے کہ یہ سارے حاجی جو بھاگ رہے ہیں وہ تمہاری یادگار میں، تو ان کا دل کتنا پھول جائے گا، باغ ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ وہ عمل ہمارا قبول آ گیا، تو اللہ پہ بھروسہ کرنے کا یہی ہوگا۔ پھر جو ہے وہ زندگی تو پاسبل ہو گئی، پھر کیسے جو ہے بڑی بات، وہ بات ہم دوسرے لیکچر میں بتائیں گے، بس قربانی کا واقعہ تھوڑا مختصر بیان کر کے بتا دیتے ہیں کہ پھر جب بیٹا جو ہے 13 سال کا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کیا کیے کہ لوط علیہ السلام کو ایک بستی میں بیٹھا دیے، سدوم و عمورہ کی، اپنے جو ہے فلسطین میں رہنے لگے، اور ایک برانچ کو جو ہے مکہ میں چھوڑ، اور خود وزٹنگ کرتے رہتے ہیں، یہاں رپورٹ لیے وہاں رپورٹ لیے، یعنی توحید کا کوئی اگر رسپانس نہیں آ رہا نا تو توحید کا کم سے کم مرکز تو قائم کرو، تو مرکز قائم کرتے تھے۔
جب 13 سال کے ہو گئے، اب قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ فلما بلغ معصایا، جب بیٹا دوڑ بھاگ کرنے کے لائق ہو گیا، یعنی باپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا۔ بچہ جب بچہ رہتا ہے نا، اب وہ مر جائے تو باپ کو زیادہ جو ہے تکلیف نہیں ہوتی، ماں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، چاہے بیٹا مرے یا بیٹی مرے۔ گود کا بچہ مرے گا تو ماں کو زیادہ پرابلم ہوگا، تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ جنم دی ہے، 9 مہینہ وہ پیٹ میں رکھی ہے، وہ درد جانتی ہے۔ باپ کو کچھ نہیں زیادہ پرابلم ہوتا، لیکن جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے، اب پھر جو ہے کہتا کہ بیٹا یہ چابی لے، دکان کھول لے جا کر کے، میں آتا ہوں پیچھے سے ناشتہ کر کے، اب پھر جو ہے دوپہر میں تھوڑا آ جانا، اب میں تھوڑا آرام کروں گا، اب پھر جو ہے رات میں 10 بجے 9 بجے چابی تھما دیتا کہ تو آ جانا دکان بند کر کے، میں چلتا ہوں تھوڑا سا، تو پھر انجوائے کرنے لگتا کہ نہیں باپ۔ اب پھر بیٹے سے مزہ آنے لگتے کہ اب جو ہے کچھ دنوں کی بات ہے کہ بیٹا سارا بزنس سنبھال لے گا، اب میں آرام کروں گا۔ کچن سنبھالنے والی بیٹی اگر مر جائے تو ماں کو زیادہ تکلیف، اور دکان سنبھالنے والا بیٹا اگر مر جائے تو باپ کو زیادہ تکلیف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلما بلغ معصایا، جب بیٹا دوڑ بھاگ کے لائق ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخری ترکش ابھی ہے، آخری تیر ہے ابھی ترکش میں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کی امتحان اور بھی، ایک امتحان آتا ہے جو بگیسٹ ون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھانا شروع کیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو۔ ایک دن دیکھے جھٹک دی، ایسا کہیں ہو سکتا ہے کیا؟ دوبارہ پھر خواب دیکھے، پھر سوچے ایسا ہو سکتا ہے کیا، جھٹک دی، پھر دوبارہ خواب ہوا، بار بار خواب آنے لگا، تب ڈنڈا اٹھائے چل۔ بیوی سے پہلے شیئر کیے تو بیوی تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ہاجرہ تھی، کتنی عظیم تھی۔ آج کل کی بیوی تو آپ جانتے ہیں شوہر کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اولاد تمہاری، وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ میری اولاد ہے، میں جنم دی ہوں، اتنا بھی رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے شوہر کو کہ بچہ اردو میڈیم میں پڑھے گا یا کانوینٹ میں پڑھے گا، میں ڈیسائیڈ کروں، تم جو ہے ATM مشین ہو، پیسہ کماؤ بس، وہ ATM مشین بنا کے رکھ دی بس، کماتے ہو تو ویلو ہے، نہیں کماتے ہو تو کوئی ویلو نہیں، اولاد کو جو ہے باغی بنا کے رکھ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اولاد تو آپ کی ہے، باپ بیٹے کا معاملہ آپ فیصلہ کر لیجئے، بیٹے سے پوچھ لیجئے۔ کہا تمہارے؟ ہاں ہمارے تو ہے۔ تو بیٹے سے جب پوچھیں تو بیٹا جو جواب جو دیا، انہوں نے کہا فلما بلغ معصایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کلیئر کٹ بات، بیٹا میرے بیٹے پیارے بیٹے، میں برابر خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو واٹس یور ویوز، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے کہ جوان بیٹے پہ بڑھاپے کی حالت میں اکلوتے بیٹے کے گردن پہ خود سے چھری چلاتے کیا، یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عزیز ہے یا میں عزیز ہوں۔ تو بیٹا بھی تو بیٹا تھا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان کر گزریے جو آرڈر ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میرے طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، آپ کا ہاتھ نہ چلے تو الگ بات، آپ سوچیں میں تو بھاگوں گا نہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا۔ تو اب بیٹا کس کا تھا؟ حضرت ہاجرہ نے پرورش کی تھی نا، پرورش میں زیادہ کنٹریبیوشن حضرت ہاجرہ کا تھا، کیونکہ یہ تو چکر آتے تھے خالی وزٹ کر کے جاتے تھے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی، لہذا باپ بیٹا ریڈی ہو گیا۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، سیریس بات ہے، دونوں تیار ہو گئے۔ اب مکہ سے دور جو ہے مینا جانا تھا، مینا جا رہے ہیں تو شیطان ہکا بکا رہ گیا کہ ایسا بھی ہوگا کیا، خدا کی فرما برداری اس لیول تک بھی ہوگی کیا، یہ تو نہیں ہونے دیں گے، یہ اتنا بڑا کلاسک ایگزامپل تو ہم نہیں قائم ہونے دیں گے، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے آیا بہکانے کے لیے۔ ارے بے وقوفی کیا ہے، جوان بیٹے کو ذبح کرو گے؟ انہوں نے پتھر اٹھایا، مارا کھڑا، یا لعنت ہو تم پر۔ پھر کچھ دیر گیا، نیکسٹ ٹرائی کیا اس نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، مارا، لعنت ہو۔ پھر دوبارہ بھی ٹرائی کیا، پھر انہوں نے پتھر اٹھا کے مارا، لیکن پھر آپ چھوڑ دیا کہ جتنا ہی پتھر ماریں گے اتنا رتبہ ان کا بڑھے گا، جانے تو ابھی لگتا ہے یہ نہیں ماننے والے۔ یہی جو حاجی لوگ جو رمی کرتے ہیں وہ کن کی یادگار میں کرتے ہیں؟ انہیں کیا صحیح جو کرتے ہیں کن کی یادگار میں؟ پھر جب جو ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں باپ بیٹے مسلم ہو گئے، یہ دیکھیں اب مسلمان کا ڈیفینیشن سمجھ میں آ گیا، ٹو گیو ریزسٹنس، نافرمانی کی مخالفت چھوڑ دینا، بس جو حکم ہے سر آنکھوں،
فلما اسلم، جب دونوں نے جو ہے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے کہ ہم اب جو کہیں گے وہ تیار، آپ کو کہہ رہے ہم کو، آپ کو کہہ رہے کہ ذبح کرو، بیٹا کہہ رہے ذبح ہو، دونوں تیار۔ فلما اسلم، جب دونوں باپ بیٹا مسلم ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ چہرہ نیچے رہے، تاکہ اس کی موہنی صورت سے ہم جو ہے اتنا زیادہ محبت میں نہ ہو جائیں کہ چھری نہ چلے، اور پھر چھری چلا دیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا چھری کو کہ کاٹنے کا نہیں، تو یہ لوہے کی بے جان چھری کس کی بات سنتی ہے؟ جبکہ لوہے کی چھری کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے قانونی لحاظ سے سائنس دیا ہے کہ تمہارا کام کاٹنا ہے، لیکن جب میرا آرڈر آ جائے گا نہیں کاٹنے کا تو نہیں کاٹنے کا، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب میں بولوں گا تو نہیں، فزیکل لاز توڑ دوں گا تو توڑ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے چھری کا نہیں چلا۔ لہٰذا وہ کہہ رہا ابو جان جلدی کیجیے، وہ کر رہے ہیں، کٹ ہی نہیں رہا۔ اب جو ہے چہرہ ادھر کر کے جو ہے کر رہے ہوں گے، جیسے کسی کو انجیکشن سے جو اچھا نہیں لگتا ہے اور اس کے بچے کو انجیکشن دیتے تو ماں جو ہے پکڑے رہتی ہے، منڈی ادھر کر لیتی ہے، تو آپ جو ہے چہرہ ادھر کر کے آرام سے کر رہے ہوں گے، کہہ رہے جلدی کرے ابو جان، کہہ رہے بیٹا کر تو رہا ہوں، کہاں ہو رہا؟ جب دیکھے ادھر تو پتہ چلا جو ہے کہ بغل میں اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اب وہاں پہ جو ہے دمبا جو کٹا پڑا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دیا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں۔ یہ کیا تم تعجب میں کی تھی؟ بیٹے کی جان لینا مقصود نہیں تھی، امتحان لینا مقصود۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے تو خواب کو بھی حقیقت کر دیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ لہذا آخری جملہ آپ سنیے کتنا پیارا، سلام علی ابراہیم، سیلوٹ ہے ابراہیم۔ جیسے ایک بہادر سپاہی کو پریسیڈنٹ بھی کھڑا ہو کے سیلوٹ کبھی دیتا ہے کہ نہیں، سیلوٹ ہے ابراہیم کا۔ بندہ ہو تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا بندہ میں چاہتا ہوں۔ کاپی کرنا تو اس کی کرو، تم لوگ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتے ہو جا کر کے مخالفت کرتے ہو۔ دیکھو کیسے کیسے آزمایا اللہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهَا، یاد کرو ابراہیم کو جب کہ اس کے رب نے بڑے بڑے معاملات میں آزمایا، ہر میں فلائنگ کلر کے ساتھ پاس ہو۔ تو کاپی ان کی کرو، یہ امام ہے تمہارے، یہ خود قریب ہو گئے تم کو قریب کر دیں گے۔ جو ڈرائیور خود جو ہے منزل پہ پہنچے گا وہی تو آپ کو پیسنجر کو پہنچائے گا۔ جس ڈرائیور کا خود جو ہے سمت سفر صحیح نہیں ہے وہ کیا آپ کو صحیح کرے گا؟ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بغیر تو آپ دینی جذبات کے لیے انرجی کہاں سے لائیں گے؟ موٹیویشن فورس آپ کو قربانی دینے کے لیے کہاں سے لائیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قربانی والا ادا تو میں اتنا ہارٹ ٹچنگ لگا کہ اس کو تو میں قیامت تک زندہ رکھوں، اور اس قربانی کی یاد سے جو ہے سارے لوگوں کے اندر حرارت پیدا ہو۔ لہٰذا کیسے قائم رہے؟ کوئی کتاب میں لکھ دی جائے، کہیں لکھ دی جائے، پتھر پہ بھی لکھ دی جائے تو پتھر جو ضائع ہو جاتا، کتاب میں لکھ جائے کتاب ضائع ہو جاتی۔ تورات کے لوگوں نے غلط ملت کر دیا کہ نہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں اس قربانی کو جاری کر دیا جائے کہ ہر سال 10 ذی الحجہ کو یوم النحر منایا جائے۔ اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے کروڑوں قربانوں کو میرے نام پر قربان کریں۔ کروڑوں قربان جو جانور ہوتے ہیں اس کو اگر ایک ترازو میں رکھ دیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ایک ساتھ رکھ دیجئے، پلہ انہی کا بھاری ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانور نہیں گنتا، جذبہ گنتا۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینال التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ جو ہے ایموشن پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا، فیلنگ پہنچتا کہ کس جذبے کے تحت آپ نے چھری چلائی۔ جانور پر چھری چلاتے ہوئے عزم کیے تھے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے تحت جو ہے اپنے بیٹے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرے گا تو ہم بھی ریڈی ہو جائیں گے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو مبارک ہے قربانی، نہیں ہے تو جانور کٹا گوشت کھائیے۔ ایسے 400 روپے گوشت کھاتے ہیں، یہ صرف 600 روپے والا ہو گیا، کیا فرق پڑا؟ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچا نہیں پہنچا۔ یہ جذبہ، یہ کس انٹینشن سے آپ نے چھری چلائی؟ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ آج نے جانور مانگا تو جانور دے دیا، کل جان مانگے گا جان دے دیں گے، بیٹا مانگے گا بیٹا دے دیں گے، خود مانگے گا خود۔ اور یہ صحابہ کرام دیے، یہ جو ہے فلسفیانہ بات نہیں تھی۔ بدر میں لوگ اپنے بیٹے کو قربانی دیے،
دینے کے لیے تیار ہوئے. بدر میں جو آئے تھے وہ خود سے قربان ہونے کے لیے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اور سامنے جو تھے وہ کون؟ رشتہ دار ہی تو تھے. فتح مکہ پہ جو چڑھائی کیے تھے اگر کلیشز ہو جاتے تو کیا رزلٹ نکلتا؟ باپ بیٹے کو مارتا کہ نہیں مارتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے قیدی میں اپنے چچا اپنے داماد کو باندھے تھے کہ نہیں باندھے تھے؟ تو یہ قربانی ہوا، یہ ایسے نہیں کہ پریکٹس کرائی گئی تھی، ریچول نہیں ہے یہ، جو پریکٹیکل تھا کہ آپ کو دینا. بس یہ ہے کہ آپ کوئی باپ بیٹا کو ایسے قربان نہیں کرے گا، لیکن میدان میں لا کے تو قربان کرنا ہی پڑے گا. لیکن اس کے لیے قیامت دین کا فلسفہ رہے گا تبھی تو اس کی نوبت آئے گی. نہ شادی ہوگی نہ بچے کے پیدا کی ولادت کا پرابلم آئے گا. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ قربانی جو ہے ایک ریچول نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا آج بھی دور میں امپلیمنٹیشن ہے، بشرطے کہ ویسے مشن ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا مشن. ان ابراہیم کان امۃ قانتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے یکسو تھے ویسے ہم لوگوں کو یکسو ہونے کی توفیق عطا ہو. جیسے ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی شرک، براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. تو براہیمی ٹارچ لے کے دیکھے کہ شرک کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا. بھوتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آج کل جو ہے لوگوں کو خدا سے زیادہ کانگریس پہ بھروسہ ہے کہ نہیں؟ کانگریس ہار کے اب کیا ہوگا؟ کانگریس جیت گئی تھی تو موجے موجہ ہو جاتا، اسلام غالب ہو جاتا. مطلب مسلمانوں کی قسمت تو لوگی کانگریس کے. راہل گاندھی آپ کا جو ہے فائدہ نقصان کر سکتا ہے. خدا بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کانگریس کو ٹھیک کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. کانگریس پہ ریلائی کرنے کے بجائے خدا پہ ریلائی کرو. خدا کی نصرت جس وجہ سے آتی ہے اس کو اپنا لو. قوم کے ایشو کو لے کے چلو گے کبھی خدا کی مدد نہ آئے گی، قسم خدا کی. خدا کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے تو خدا کا مدد آئے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تم قوم کی مدد کرو گے کبھی مدد نہیں آئے گی. قوم کے مشن کی وجہ سے تو یہ حالت ہوئی ہے، پھر قومی کی بات ہو رہی ہے. اب تم کو لگتا ہے کہ دین کے مشن کو لے کے اٹھیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ارے تمہارے جب پشت بنا خدا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ذلت کی موت سے عزت کی موت مل جائے گی تو کم بڑی بات ہے. دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہو رہی ہے، کم سے کم آخرت تو تمہارا سیف ہو جائے گا. کیا جب خدا کے لیے کھڑے ہو گے تو خدا تم کو بچا نہیں سکتا، سرخروئی دے نہیں سکتا؟ کیا تم سمجھتے کہ خدا بھی نہیں دے سکتا؟ 25 کروڑ مسلمان اگر خدا پہ بھروسہ کر کے کھڑا ہو جائے اقامت دین کے لیے تو خدا جو ہے 25 کروڑ کو ضائع کر دے گا کہ؟ یا تو پھر آپ کا ایمان نہیں ہے. 56 ممالک اگر خلافت راشدہ کے کاپی کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو خدا کی مدد نہیں، امریکہ بہادر کچھ کر پائے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امید. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ رام رام کرنے کو کافر بولتے ہیں. رام رام تو آپ کا ہندو کا بچہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی جانتا کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے. جب درگا پوجا آتا ہے، کالی پوجا آتا ہے تو وہ لوگ پوجا زیادہ کرتے ہیں یا ناچ گانا زیادہ کرتے ہیں؟ پبلک کو لانے کے لیے ان کو ناچ گانا کرنا پڑتا ہے، آرکیسٹرا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے بچوں کو بھی معلوم ہوا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل جو ووٹ کو سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے. تو کیا ہم بھی جو ہے اپنا رمضان روزہ حج زکوٰۃ کو یہی سمجھ لیے؟ کوئی مشن کے تحت حج میں لوگ جمع نہیں ہو رہے، محلے کی مسجد میں 5 وقت جمع ہو رہے ہیں، جمعہ میں جو ہے پورے شہر کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، عید میں کئی شہروں کو ملا کر کے جب پڑھی جاتی ہے، اینول کانفرنس ہونے جا رہا ہے حج. اب کوئی مشن ہی نہیں ہے، مشن لیس گیدرنگ ہو رہی ہے. کیا رزلٹ آئے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں، اور جسے خدا رکھے اسے کون چکے. اکیلا بندہ کھڑا ہو جاتا اللہ تعالیٰ سے سپورٹ کرے. تو اکیلا بندہ سے مراد ہے کہ میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں اور دین غالب کرتا ہوں موج مارنے لگے. تعداد جتنی رہے گی وہ چاہے کتنی کم ہے یا زیادہ ہے، وہ سب مل جل کر کے کھڑے ہو جائیں، اللہ ان کی مدد کر دے. یہ بات ہے سر. یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے 25 کروڑ کی آبادی ہے، 5 لاکھ ہزار لڑکے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو جو غلبہ مل جائے گا اور غیر مسلموں کے پریشر سے مکت ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں آپ 5 ہی ہزار ہیں، 5 ہزار کھڑے ہو جائیے آپ کو مل جائے گا. تو یہ اصل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیمی جو ہے جنون ایمان پیدا کرنے کو، تاکہ جو ہے دم توحید کا جو ہے علم لے کر کے آگے بڑھا، ڈیفینسو نے آفینسو.
مصلحت کے شکار ہیں، انہوں نے کہا تھا ہر ایک ایک لفظ میں پیغام تھا، مصلحت کوش نہیں، حق کے طرفدار ہیں ہم، اب تم ہم کو کیا جو ہے آفینس کرو گے، ہم تم پہ آفینس کرے گا، تم ڈیفینسو پہ جاؤ گے، حق کا علم ہمارے پاس ہے، ہم ڈیفینس میں آئیں گے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط نہیں، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب وہ نہیں تھا، یا تو پھر حق کے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہی نہیں۔ جب میڈیا پہ بات آتی ہے مسلمانوں کی تو مسلمانوں کو جو ہے اچھا لگنا چاہیے کہ کم سے کم اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل تو سارے لوگ کاش نہیں بات آتی ہے، ایسے ہی چلتا رہتا، نارمل مزہ آ جاتا۔ ارے آپ کی جب بات ہو رہی ہے، آپ کا ڈسکشن اسلام باطل کا ڈسکشن ہو رہا ہے، آپ کو تو مزہ آنا چاہیے، کم سے کم آرگومنٹ کا جو اوپن ڈیبیٹ تو اوپن ہوا، اپنی بات رکھنے کے بعد موقع تو ملا، لیکن اندر کچھ رہے تب تو انشاءاللہ میں جو ہے نیکسٹ ہفتے آگے اس سے بیان کروں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تو ابھی بہت ساری باتیں، یہ تو میں آج بچوں کے لیے دیا، بہت ساری باتیں جو قرآن سے 73 مقامات پہ ہیں، 4 ہفتے ملیں گے ہمیں قربانی سے پہلے، تو میں ہر جگہ کے آیات جو ہے آپ کے سامنے لاؤں گا، اور پھر جو آپ کو مزہ آئے۔ اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حج اور عمرہ کی نیت کیجئے، اور یہ جو طواف کرتے ہیں نا، طواف صحیح یہ سب جتنا بھی ایکٹیویٹیز ہیں، حج کا ڈیفینیشن میرے نزدیک کیا معلوم ہے، 6 تاریخ میں 5 مقامات پر 9 ایکٹیویٹیز کرنے کا نام حج ہے۔ اب یہ میں ڈیٹیل سے بتاؤں، 6 تاریخ میں متعین 6 تاریخ میں 5 مقامات پر 9 ایکٹیویٹیز کرنے کا نام حج ہے۔ لیکن لوگ کہتے رہنے کہ یہاں پہ کیا دعا پڑھیں، وہاں پہ دعا کیا پڑھیں، طواف میں پہلے چکر میں کیا پڑھیں، سیکنڈ چکر میں کیا پڑھیں، مولانا تھوڑا رہنمائی کیجیے، تو میں رہنمائی ابھی کر دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جتنے بھی قرآن میں آیات آئے ہیں نا، تو سب کوشش کیجیے حج پہ جانے سے پہلے یاد کر لیجیے، اب پھر جو ہے طواف کرتے کرتے یہ آیات گنگنائیے تو دیکھیے کتنا مزہ آئے۔ صفا پہ چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر پڑھتے کوئی چڑھے تو اس کا لطف الگ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ قربانی کرتے ہوئے یہ پورے جو ہے جو